جبریل ان کو کیا ہوا؟ یہ اپنے جسم سے نوچ نوچ کے، اپنے جسم سے کاٹ کاٹ کے، اپنے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے، اس عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ ہم زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسے معاشرے میں آج اللہ کی قسم جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس جو کیا کہتے ہیں اس کو، غیبت ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ زنا گناہ ہو گیا، شراب گناہ ہو گئی، چوری گناہ ہو گیا، ڈکیتی گناہ ہو گئی، ہاں یہ جو غیبت ہے یہ بھی گناہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا کے حضور سے جب پوچھیں کہ غیبت کے متعلق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت کا جو گناہ ہے اللہ کے ہاں زنا سے بھی اس کی سخت سزا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات دیکھا، کچھ لوگ اپنے بدن سے، اپنے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ غیبت کرنے والے، غیبت کرنے والے۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسی میں کوئی عیب ہو، کسی میں کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، اور خواہ مخواہ اس کو اچھالنا تاکہ لوگوں کی نظروں میں اس کو گندا کر سکوں، فرمایا یہ غیبت ہے۔ اللہ نے فرمایا نانا، کسی کے گناہ کو، عیب کو دیکھے میں تیرے لاکھوں عیبوں پہ ستاری کا پردہ ڈال رہا ہوں، تو کسی ایک کا عیب بھی نہیں چھپا سکتا۔ تو اس لیے فرمایا غیبت کسی کے عیب کو تلاش کر کے اس کو پرچار کرنا، واویلا کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور یاد رکھنا غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ ہم تو زندہ کی بھی غیبتیں کرتے ہیں، مردوں کی بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات، مرنے کے بعد بھی معافی نہیں ہے۔ زندہ کی تو کریں، مرنے کے بعد بھی معافی نہیں ہے۔ مر گیا اس کے متعلق بھی ہم کہتے ہیں یہ فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ میرے بھائی، مرنے والوں کو تو معاف کر دیا کرے نا، جو مر گیا اس کو تو معاف کر دینا، اس کو تو معاف کر دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بدن سے، اپنے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اور غیبت، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔